بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسکالرشپ گائیڈ یوٹیوب آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اسلم۔ اور چونکہ میرا یہ جیسے میں نے اس کا آلریڈی تھوڑی سی سوشل میڈیا کے تھرو ایڈورٹائز کیا تھا کہ میں جو ہے وہ میرے بعد آنے والی جنریشن کو اسکالرشپ کیسے اویل کرنی ہے اس کے لیے ایک پراپر چینل کے تھرو گائیڈ کروں گا۔ اب بیسیکلی اس میں موٹیویشن یہ تھی چونکہ گزشتہ 2 سال سے تقریباً میں اس اسکالرشپ پروسیس میں انگیج رہا۔ اس میں ڈفرینٹ فیزز آئی، کافی ڈیفیکلٹیز بھی فیس کرنا پڑی چونکہ کوئی پراپر گائیڈنس نہیں تھی۔ تو اس میں چونکہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ابھی ریسنٹلی مجھے اٹلی سے بھی ایک پارشل اسکالرشپ آفر ہوئی اور چائنا کی 2 یونیورسٹیز سے مجھے پی ایچ ڈی اسکالرشپ آفر ہوئی۔ تو اس اسکالرشپ کو حاصل کرنے کا جو ایک پروسیس تھا، ایک ٹینیور تھا، اس میں جو چیزیں میں نے گین کی تو میری یہ کوشش تھی کہ میں وہ کمنگ ینگسٹرز کے لیے میں یہ ضرور چیزیں شیئر کروں۔ تو چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب گلوبل اسکالرشپ کے لیے کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے ایک اسٹوڈنٹ کو ریسٹ آف دی ورلڈ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ایٹ اے ٹائم کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے، اور سیٹس اتنی کم ہوتی ہیں اور نمبر آف اپلیکینٹس دیر آر ویریڈ ان نمبرس۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹس کو پراپر گائیڈنس نہ ملے تو اس کے پاس بہت سارا پوٹینشیل اور اسکلز موجود ہوتی ہیں کہ لیکن جب وہ ایک پراپر فارمیٹ کو فالو نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اور یہی سین میرے ساتھ بھی ہوا پریویس ایئر۔ میں نے چائنا اسکالرشپ، میرے پاس ایک سپروائزر کا ایکسیپٹنس لیٹر بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ میں نے ایک وہ اسٹینڈرڈ فالو نہیں کر پایا تو میں ڈراپ ہو گیا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ ود پیسیج آف ٹائم میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں جو میں ینگسٹر سے شیئر کروں گا۔ ابھی چونکہ اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور بہت سارے جو نمبر آف کنٹریز کے اسکالرشپس ہیں وہ سپٹمبر میں اناؤنس ہوتے ہیں اور آنورڈ دسمبر تو جنوری یہ چلتے رہتے ہیں اور ان کی اپلیکیشن سبمیشن جو ہے وہ یہ مارچ تک بھی چلتی رہتی ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ میں ایک پراپر چینل کے تھرو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کروں گا۔ فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی یعنی کہ کنٹری اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ہم نے کس کنٹری کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کنٹری اسپیسیفائی ہو گیا تو اسٹوڈنٹس نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہے کہ کون سی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد چونکہ اسکالرشپ میرے خیال میں فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ اسکالرشپ سرچ کرنے کے لیے بہت ساری ویب سائٹس اویلیبل ہیں جن پہ ڈیلی بیسس پہ وہ اسکالرشپ کے جو لنکس ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں ینگسٹرز کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ OYA اپارچونیٹیز یعنی www.oyaopportunities.com، یعنی کہ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس میں ڈیلی بیسس پہ کچھ انٹرنیشنل کانفرنسز، اکیڈمک کانفرنسز، انٹرنشپس اور اسکالرشپس جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ریسنٹلی ڈفرینٹ کنٹریز کی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے فرسٹ لیکچر یہ بیس کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار اسکالرشپ اینڈ واٹ آر دا تھنگز دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو اپلائی فار دا اسکالرشپ پروسیس۔ First thing is you have to specify your country. When you have specified your country, the next step is to specify your university. جب آپ نے اپنا کنٹری بھی اسپیسیفائی کر لیا، آپ کی یونیورسٹی بھی اسپیسیفائی ہو گئی، تو نیکسٹ ہے آپ کا اسکالرشپ پروسیس کہ آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ جب آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اپلیکیشن سے پہلے کا جو پروسیس ہے اس میں سب سے مین چیز آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر یا آفر لیٹر جو آپ کو یونیورسٹی آفر کرتی ہے یا آپ کو ایک اسپیسیفک سپروائزر آفر کرتا ہے کہ وہ آفر لیٹر ہم نے یا باقی اسٹوڈنٹس نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ فرسٹ تھنگ از کچھ اسٹوڈنٹس جو ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ گریجویشن میں اسٹوڈنٹس نے ایک منی تھیسس کیا ہوتا ہے یا ایک ریسرچ رپورٹ بنائی ہوتی ہے، اور سملرلی ماسٹر اسٹوڈنٹس یا MPhil اسٹوڈنٹس نے ایک تھیسس کیا ہوتا ہے یا کچھ ایک ٹاپک پہ ریسرچ کی ہوتی ہے۔ تو انہیں یہ چیز کلیئر انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ ان کی فیوچر ڈائمینشن ریسرچ کی کیا ہے۔ تو اپنی ریسرچ ڈائمینشن کو سامنے رکھ کے
تو انہوں نے ایک کنٹری اسپیسیفائی کرنا ہے، ایک یونیورسٹی اسپیسیفائی کرنی ہے، اور پھر ایک اسپیسیفک یونیورسٹی کے اندر آپ نے ان سپروائزر کو اپروچ کرنا ہے کہ جن سے آپ کی ریسرچ ریلیٹ کر رہی ہو، میچ کر رہی ہو. فار ایگزامپل چونکہ میری ایم ایس کے ریسرچ جو تھی وہ انوائرمنٹل اکنامکس پہ تھی، کلائمیٹ چینج پہ تھی، تو میں نے چائنا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں، اٹالین یونیورسٹیز میں وہ پروفیسر سرچ کیے کہ جن کی ریسرچ جو تھی وہ انوائرمنٹل اکنامکس پہ تھی، یعنی کہ اس کے راؤنڈ وہ ان کی ریسرچ چل رہی تھی، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ریسرچ کروا رہے تھے. تو جب آپ نے اس بیس پہ پروفیسرز کو سرچ کیا یونیورسٹیز کی ڈیفرنٹ ویب سائٹ پہ، چونکہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ویب سائٹس پہ جو ان کے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کی جو پروفائل ہوتی ہے وہ اپڈیٹڈ ہوتی ہے، اور ان کا جو ریسرچ ایریا ہوتا ہے وہ کلیئرلی اسپیسیفائی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ریسرچ ایریاز کے تحت آپ نے سپروائزرز کو اپروچ کرنا ہے، اور اپروچ کا بیسک پرپز کیا ہے کہ آپ نے ان کے ای میل ایڈریس لکھنے ہیں، ان کے کنٹیکٹ نمبر لکھنے ہیں. جب آپ نے ای میل ایڈریس لکھ لیے تو نیکسٹ تھنگ یہ آتی ہے کہ آپ نے ان کو ای میل کیسے کرنی ہے، کیا چیزیں ای میل کرنی ہے. یعنی کہ آج کے اس لیکچر کا جو امپورٹنٹ ترین سب کنٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پروفیسرز کو کیسے اپروچ کرنا ہے، کس طرح کی ای میل انہیں سینڈ کرنی ہے، ای میل میں کون سی اٹیچمنٹس ساتھ لگا کے بھیجنی ہے. فرسٹ تھنگ ہاؤ یو ہیو ٹو رائٹ ای میل ٹو دا پروفیسرز. اور اس میں فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے کون سا اکاؤنٹ یوز کرنا ہے، جی میل، یاہو یا ہاٹ میل وغیرہ. تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ جی میل یوز کر رہے ہیں، آپ یاہو یوز کر رہے ہیں، آپ ہاٹ میل یوز کر رہے ہیں، اور وٹ سارٹ آف ای میل آئی ڈی یو آر یوزنگ ڈزنٹ میٹر. آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. دوسری تھنگ یہ ہے کہ جو آپ پروفیسر کو ای میل لکھ رہے ہیں اس میں آپ کا جو سبجیکٹ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ریکویسٹ فار پی ایچ ڈی سپرویژن یا ریکویسٹ فار ایکسیپٹینس لیٹر. یہ آپ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے ای میل کا. تو ای میل آپ کی سمپل ہونی چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، اور ایک آفیشیل مینر میں ہونی چاہیے. جیسے اس کا سٹارٹ ہونا چاہیے like respected professor and then move onward towards the body of the email. ای میل کا جو فرسٹ پیراگراف ہوتا ہے وہ بیسیکلی انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے، آئی ایم مسٹر نوید فرام پاکستان. اینڈ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ریسنٹلی ڈگری کیا، چاہے وہ بیچلرس ہو یا ماسٹرز ہو، اور آپ نے کب کمپلیٹ کی ہے، اور کس ایئر میں کمپلیٹ کی ہے، اور کس انسٹیٹیوشن سے کمپلیٹ کی ہے. پھر اس انٹروڈکشن کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اس میری ریسنٹ ڈگری میں آیا وہ بیچلرز ہو یا ماسٹرز ہو، تو اس میں آپ نے جو ریسرچ ایک رپورٹ لکھی یا ریسرچ تھیسس کیا تو اس کا ٹائٹل کیا تھا، اس کا ایریا کیا تھا، اس میں آپ نے کون سی میتھڈالوجی یوز کی اور کون سے سافٹ ویئر وغیرہ یوز کیے. یا یہ آپ کا آ گیا انٹروڈکٹری فرسٹ پیراگراف آف یور ای میل. اب نیکسٹ تھنگ آتی ہے کہ آپ کا جو سیکنڈ پیراگراف ہوتا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے کیریئر پہ، یعنی کہ آپ نے کیریئر میں کیا کیا چیزیں اچیو کی ہیں، آپ کے کیریئر میں اسپیشل تھنگس کیا ہیں. فار ایگزامپل جب میں نے لکھا تو چونکہ میری ایم ایس سی میں بھی ایک گولڈ میڈل تھا، اور ایم فل میں بھی چونکہ میری فرسٹ پوزیشن تھی، تو میں نے سیکنڈ پیراگراف میں نے یہ لکھا کہ آئی واز اوارڈیڈ ود گولڈ میڈل ان 2016 اینڈ furthermore I was awarded as first position holder in 2019 in MPhil. یعنی کہ آپ کے پاس جو اسپیشل اچیومنٹس ہیں، جو ایوارڈز ہیں، وہ آپ نے سیکنڈ پیراگراف میں مینشن کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ سیمینارز اٹینڈ کیے ہوں یا کچھ ورکشاپس کی ہوں، یا آپ کا جو جاب ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے شارٹلی ایکسپلین کریں گے. یعنی کہ آپ کی میل اتنی لینتھی نہ ہو اور اتنی شارٹ بھی نہ ہو، اتنی شارٹ ہو کہ آپ میں اس میں پورا اپنا میسیج کنوے کر لیں کہ میرے پاس یہ اسپیسیفیکیشنز موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا جو فرسٹ پیراگراف میں اپنا انٹروڈکشن دیا، آپ نے اپنا ریسرچ ایریا کلیئر کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا انسٹیٹیوشن اور کس ایئر میں آپ نے ریسنٹ ڈگری کمپلیٹ کی، اور یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ لیں.
سیکنڈ پیراگراف میں آپ نے اپنے کیریئر کے بارے میں لکھا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اسپیشل اچیومنٹس ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. پھر تھرڈ پیراگراف میں آپ نے لکھنا ہے اپنے ریسرچ ایریا کے بارے میں. فار ایگزامپل جب میں نے چونکہ انوائرمنٹل اکنامکس یا کلائمیٹ چینج بھی میرا ایم ایس کا تھیسس تھا، اور ڈیورنگ مائی تھیسس میری ریسرچ پبلیکیشن بھی ہو گئی تھی. تو تھرڈ پیراگراف میں آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے اس ایریا میں پرٹیکولر ریسرچ کی ہے اور میں فردر اسی ایریا میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کا جو تھرڈ پیراگراف ہوگا وہ آپ کی ریسرچ فوکسڈ یا ریسرچ ڈائمینشن کو بیسیکلی اٹریکٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کی ریسرچ پبلیکیشن ہو کسی اسپیسیفک ایریا میں تو آپ نے اس کو لازمی مینشن کرنا ہے اپنے تھرڈ پیراگراف میں، تاکہ یہ ایک امپریسو ای میل بن جائے. پھر جو لاسٹ پیراگراف ہوگا اس میں آپ نے یہ چیز لکھنی ہے کہ اس پروفیسر کو یہ چیز لکھنی ہے کہ میں نے آپ کی یونیورسٹی ویب سائٹ پہ آپ کی پروفائل سرچ کی تو مجھے یہ لگا کہ میری اور آپ کی ریسرچ ایگزیکٹلی میچ کر رہی ہے، اور میں آپ کی سپرویژن کے انڈر کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ای میل سینڈ کرنے کی جو ٹائمنگز ہوتی ہیں، چونکہ جب میں نے چائنا میں اپنے سپروائزر کو ای میل کی تو اس نے مجھے، جب ہماری ایک کنورسیشن چلی، چونکہ میری سپروائزر کے ساتھ ریسرچ جو تھی وہ 100% ایگزیکٹلی میچ کر رہی تھی، اور ساتھ میں یہ تھا کہ میرا اکیڈیمک بھی اچھا تھا اور میری ریسرچ بھی پبلش ہو چکی تھی آلریڈی، تو اسے امپریسو لگا. لیکن ساتھ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ تھاؤزنڈس آف ای میلز آئی ہیو ریسیوڈ ان ریسنٹلی 1 month. تو انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو یا کینڈیڈیٹس کو ریسپونڈ کیا کہ جن کی ای میلز انہیں امپریسو لگی، یعنی کہ شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ای میل کے ساتھ آپ نے کون کون سی چیزیں اٹیچ کرنی ہیں. تو کوئی بھی موٹیویشن لیٹر یا کوئی اینی تھنگ جو آپ کے کیریئر میں ایڈیشنل اور سرٹیفکیٹ پر کچھ بھی اٹیچ نہیں کرنا سوائے آپ کی سی وی کے، یعنی کہ ایک امپریسو ای میل اور ساتھ آپ کی سی وی اٹیچ ہونی چاہیے. تو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے ڈفرینٹ سی وی فارمیٹس ہیں، تو کون سے کنٹریز کے لیے کس طرح کی سی وی ہونی چاہیے، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے جو پروفیسرز ہیں وہ کس طرح کی سی وی کو پسند کرتے ہیں. تو سی وی میکنگ کے لیے ہمارا جو ہے وہ میں جو اپنی نیکسٹ ویڈیو لیکچر ہوگا وہ آئی ہوپ سو نیکسٹ ویک میں اس پہ ڈیٹیل میں لیکچر دوں گا. تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا یہ 2-3 پوائنٹس پہ مشتمل تھا. فرسٹ تھنگ کہ آپ کا کنٹری اسپیسیفائی ہونا چاہیے، سیکنڈ تھنگ آپ کی یونیورسٹی اسپیسیفائی ہونی چاہیے، تھرڈ تھنگ کہ آپ کے یونیورسٹی کے اندر آپ کے پروفیسر اسپیسیفائڈ ہونے چاہیے کہ جن سے آپ کی ریسرچ ایگزیکٹلی میچ کر رہی ہو. پھر آپ نے سپروائزرس کو ای میل کیسے کرنی ہے، کیا چیز ای میل کرنی ہے. ای میل میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ تھنگ جو تھی وہ اس ای میل کا جو سٹارٹ تھا وہ ایک پروفیشنل وے میں ہونا چاہیے. فرسٹ پیراگراف آپ کا انٹروڈکٹری ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف آپ کا جو یہ تھا آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ کہ آپ کی اچیومنٹس کیا کیا ہیں، آپ نے کس کس ایریا میں اسپیشلائزیشن کیے ہیں، آپ کو سافٹ ویئر کون سے آتے ہیں، کون سے سیمینارز اٹینڈ کیے، کون سی ورکشاپس اٹینڈ کی. پھر تھرڈ پیراگراف میں آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے اس ایریا میں پرٹیکولر ایریا میں اس سے پہلے ریسرچ کی ہے، اور فردر میں نے آپ کی یونیورسٹی ویب سائٹ سے آپ کی پروفائل کو تھرولی گون تھرو کیا اور ہماری ریسرچ میچ کر رہی ہے، تو میں آپ کی سپرویژن میں یا ماسٹرز کرنا چاہ رہا ہوں یا پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں. تو امید ہے کہ آپ جو میرے تمام تر ویورز ہیں ان کے لیے یہ ہوپ فلی پازیٹیو ثابت ہوگا. تو مزید بہتری کے لیے میں آپ کے کمنٹس کو ریڈ بھی کروں گا اور ان کو پراپرلی رپلائی بھی کروں گا. تو فردر امپرومنٹ کے لیے ضرور گائیڈنس کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.